الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما قال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي كلمة البركة ذات المحيا وتعطرت الأوالي من في ذكره وليا صدق الله مولانا العظيم صدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجلس حاضرہ میں جب اگر الرحمن اور شہزادگان حضرت مہدی پیار اللہ علیہ اور خانواد حضرت محبوبیہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر مستقبل المقام علماء مشائخ کی خصوص شاقان اولیاء غلامان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بزرگوں، مختصر بات رکھ کر اپنی بات کو سمیٹ دو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم. بزرگوں، قرآن پاک یہاں پر اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان صفت بتا رہے ہیں، یعنی آسان سی پہچان اللہ تعالیٰ ولی کی بتا رہے ہیں اس آیت مبارکہ. اللہ کا جو ولی، جو دوست ہوتا ہے. بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو جمع ہونے کا عنوان ہے یقیناً پیروں کے پیر حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے. الحمدللہ بحول تعالیٰ سرکاری کی نسبت سے کچھ باتیں رکھ کر جگہ لے لو. بزرگوں، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ولی کی پہچان بتا رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے. بزرگوں، اس چیز کو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ غم اور خوف. بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، گزرے ہوئے چیزوں سے. خوف کا تعلق جو کیفیت رہتی ہے ہماری مستقبل یا حال کے تعلق سے. یعنی زمانے تین ہیں، ماضی، مستقبل، حال. جو گزر گیا یا گزر رہے ہیں یا آنے والا جو زمانہ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نہ اس کو غم ہے. جو زندگی گزر گئے اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں، اس پہ غم زدہ نہیں ہے. جیسا آپ کی ہماری زندگی ہے، وہ رہتا تو ویسا ہوتا تھا، وہ ہوتا تو یہ ہو جاتا تھا، وہ رہ جاتا تو یہ ہو جاتا تھا. ہماری زندگی ماضی کو بھی لے کے ہم غمزدہ رہتے. اب رہی سو زندگی جو مستقبل ہے، ہماری جو کیفیات، ہمارے جو معاملات ہے مستقبل کو بھی لے کر. اب حال والی کیفیت بھی ہماری یہ ہے کہ ہم مستقبل کو لے کے پریشان ہیں. وہ کیسا ہوں گا، یہ کیسا ہوں گا، وہ کیا ہوں گا، یہ کیا ہوں گا. دنیا اور دین دونوں کو لے کے ہم پریشان رہتے. خبر میں گئے تو کیا ہوں گا، حشر میں کیا ہوں گا. ہمارا حال بھی بے حال ہے. ماضی جو گزر گیا اس کو بھی لے کے پریشان ہے سو حالت بھی پریشان حال ہے، اور مستقبل کا سوچ کے بھی ہم پریشان. ہماری جو زندگی ہے میرے دوستو، ہماری زندگی ہے احاطے میں ہے افراط اور تفریط، غم اور خوشی میں پریشان ہیں ہم. ایسو زندگی کو ہم اپنے ہاتھ سے برباد کرو، کوئی اور نہیں. ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں. ہم خود سوچ کر، ہم کو خود پتا ہے اللہ تعالیٰ مقدرات لکھ دیے. اس مقدر کو نہ ہم جبر کے ذریعے، نہ ظلم کے ذریعے، نہ حرام کام کے ذریعے بال برابر چھین نہیں سکتے. اگر ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے، حرام کاموں کے ذریعے اگر تقدیر کا بال برابر بڑھ کے بھی اگر چھین سکتے تو کوئی عالم نہیں رہتا، سب وہی کام کرتے. بزرگان دین فرماتے ہیں چور جو چوری کرتا ہے وہی چوری کرتا ہے جتنا اس کا مقدر میں لکھا ہوا ہے. صبر کرتا تو حلال سے آتا تھا، بے صبری سے اس کو حرام کی شکل بنا دیا. یعنی جو بھی راستے پہ جاؤ
مقدرات مولا تعالیٰ لکھ دیے ہیں، جو آپ کو آنا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ کیوں بزرگ؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، رزاقیت کا دروازہ مولا اپنے پاس رکھے، نصرت و فتح کا، وکالت کا ہر دروازہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی ہمارے مقدرات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے حق جانتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بول لے، جانتے ہوئے بھی جھوٹ کا ساتھ دے، قطعاً فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہمارے مقدرات کا۔ یہ بات اٹل ہے۔ اللہ کے جو ولیاء ہوتے ہیں، نہ ماضی سے ان کو غم ہے، نہ حال اور مستقبل سے کوئی خوف ہے میرے دوست۔ بے خوف و خطر حیات اپنی زندگی گزارنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے یہ زمانے کے تقاضوں سے پار ہوتا ہے، بری ہوتا ہے۔ بظاہر وہ ہم میں رہتے ہیں، بظاہر وہ ہمارے ساتھ جو دنیا کے تقاضے استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ والا جو ہوتا ہے یہ سارے چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے، جو جاتا ہے چلا جائے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اس کی ذات ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہتی ہے نظر اللہ کے ولی کی۔ یہ جو ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بزرگوں، اللہ والوں کے پاس بھی اسی لیے جانا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، جسمی، قلبی، روحانی، اہل طریق ہے، یہاں پر اہل سلسلہ بھی موجود ہے، خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبت محبی عطا کی۔ بزرگوں، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ جو نسبت، یہ جو نام ہے، یہ محبیت والی جو کیفیت یہ میرے دادا جان نے عطا کی ہے، وہ محبیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، وہ نسبت خوش قسمت ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسی سنگتوں میں رکھا ہے میرے دوست۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے میرے دوست یہی ہے نا۔ اگر آج ہم دیکھیں، اچھا عجیب معاملہ ہے، اللہ کا ولی جو ہے بے خوف و خطر رہتا ہے، آنے والا بھی اس کی سنگت میں رہنے سے بے خوف و خطر ہو جاتا ہے۔ اس کا نام فیضان۔ جس کے پاس جو چیز رہتی ہے، بزرگوں، فیضان کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے پاس عموماً عام نظریہ فیضان کا مجموعے کا نام ہو گیا، اب یا جو جتنے شالہ شملے لپٹ لے کے بیٹھ گئے، یعنی وہ ایک فیضان بولے، ویسی مذاقی انداز میں کلچر، ایک ماحول بن چکا۔ اب ہم جتنی جو شان و شوکت دیکھیں گے، یعنی ان کے پاس فیضان بٹ رہا، میرے دوست اس کا نام فیضان خطر نہیں۔ فیضان کس کا نام ہے؟ فیضان بھر کے بہنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے قلب میں جو مستی بہتی ہے اس کو پانے والے کو فیضیاب کہتے ہیں۔ اللہ والے کے جس کے سنگ در سے ہم جڑ جاتے ہیں، اس کے دل میں مولا کی جو محبت، جو اطاعت، جو فرما برداری، جو لگن، جو دھن، جو کیفیت رہتی ہے، آنے والا ان کی سنگت میں رہنے والا بھی اسی مستی میں رہتا ہے۔ یہ فیضان ہوتا ہے۔ اب جو رہیں گا پیر کے بعد مرید کو بھی وہی ملے گا۔ بزرگ دوہرائے نہیں ہے، جس طرح بیٹے کو دیکھ کے باپ کا پتہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح مرید کو دیکھ کے بھی شیخ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ پہچان وہی ہوتی ہے، کیوں؟ شیخ روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے۔ وہاں جو مستی رہتی ہے، وہاں جو للہیت رہیں گے تو یقیناً مرید میں وہ للہیت آئے۔ سرکار پیران پیر کا ایک مرید خدمت کر رہے تھے، رہتا نا خانقاہ میں، مرید جو ہوتا ہے ہمیشہ بزرگوں یاد رکھو، ایک در محکم گیر کی کیفیت رکھے۔ ایک کے ہو گئے سودا ہو گیا ختم، ایک کے جب ہو گئے بس اس کے ہو کر رہ جانا ہے۔ حضرت بندہ نواز یہ سدراز رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں، مرید کو چاہیے کہ جب اپنے شیخ سے جڑ جائے، بیت میں داخل ہو جائے، کسی اور کو نہ سنے۔ یہاں تک کہ لکھے کہ علماء کی محفل سے بھی اجتناب کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائے، ہم جب یہاں آتے ہیں، اب جب ہمارا سلوک چل رہا ہے، اب ہماری تربیت چل رہی ہے، جسموں کی اطاعت کی طرف ہمارا شیخ ہم کو لگائے رکھتا ہے، ہمارے قلب کی صفائی کی طرف، روح کی صفائی کی طرف، جب یہ سارے چیزیں ہم اس طرف گامزن رہتے اپنے سلوک کی طرف، تربیت کی طرف، اس کے درمیان اگر ہم کسی کو سنیں، ذہن منتشر کر دیتا ہے ہم، ارے انہوں وہ بولے، انہوں یہ بولے، انہوں ویسا بولے، انہوں ایسا۔
4 امامہ ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، ہے نا؟ ہر امام کا طریقہ الگ الگ ہے، مگر بات برحق ہے۔ ایک کے ہونے سے کیا رہتا، بار بار ان کو سننے سے ہمارا ذہن ان کی سنگت میں، ان کی معیت میں حلول ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ دیکھو ایک آگ میں جلیں گے، لوہا جب آگ میں جلتا ہے تو انہیں بھی اپنی آگ کی کیفیت پیدا کر لیتا نا۔ آگ بھی جو ہے اننار کی مستی میں آ جاتا ہے، ایک وقت آنے پہ جل کے انہیں خود اپنی کیفیت کو مٹا لیتا۔ جل جانے کے بعد وہ لوہا بھی بولتا ہے کہ میں اننار، اب لوہا نہیں ہوں، میں آگ ہوں۔ ادب کے لیے بولے، ایسا نہیں ہے جو علماء کا ادب و احترام نہیں، ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے بزرگوں یہ خانقاہی نظام ہے، پیروں کی سنگت میں رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے سمجھ میں آیا نالین برداری میں رہنا، یہ آداب مرید کا حصہ ہے، اس میں شیخ کو لینا دینا نہیں رہتا۔ مرید جب تک بھی رہے، کیوں مولانا روم فرمائے کہ تیرے شیخ کا ایک صحبت کا لمحہ 70 سالہ ریاکارانہ عبادت سے افضل ہے۔ ایک لمحہ جو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ پیر کی صحبت میں، سنگت میں کچھ نہیں ملتا، صرف اللہ ملتا۔ ہارون رشید اعلان کرے خزانہ کھلا ہے، لوٹ لو، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گا اس کا ہو جائے گا۔ پورے لوٹ رہا ہے خزانے کو، نہیں اس پہ ہاتھ رکھ رہا اور نہیں اس پہ ہاتھ رکھ رہا۔ پیچھے ایک باندھی آپ کو ہوا کر رہی تھی، خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ خدمت میں یاد رہو کہ بزرگوں کو بہت کچھ ملتا ہے، مگر آج کل کیا خدمت میں پریشان ہو جاتے، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ مل رہا نہیں، جا رہا نہیں۔ ملنے کرنے کے واسطے خدمت کرے تو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ ہمارا حصہ۔ اللہ جب تک موقع دے خدمت کر لینا ہے۔ یہاں آئے کہیں کے واسطے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو دوا ملتی، حجام کے پاس گئے تو کٹنگ ملتی، ٹیلر کے پاس گئے تو کپڑوں کی سلوائی ملتی، ترکاری والے کے پاس گئے تو ترکاری ملتی۔ اللہ والوں کے پاس صرف اللہ ملتا میرے دوست، اس کے لیے ہم کو اللہ والوں کے پاس آنا ہے۔ دوسرے چیزاں دربار ہزاروں کھلے، یہاں بھی آ کے وہ ملنا، یہ ملنا، ویسا بزرگوں وہ تو ان کا صدقہ ہے جی، مل جاتا، بن مانگے مل جاتا۔ یہ اللہ والوں کی محفل اور نسبت کا فیضان ہے۔ تو باندھی پیچھے تھری ہوئی تھی، پلٹ کے ہارون رشید پوچھے پورا شہر میرا خزانے لوٹ رہا ہے، اچھا تجھ کو نہیں چاہیے؟ بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کیا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ میں آپ پہ ہاتھ رکھوں، سارا خزانہ آپ کا، کون کیا لے جائے گا؟ اللہ والوں کے پاس بزرگوں اس لیے اب رزق کے پیچھے بھاگیں گے، کن کن چیزوں کے پیچھے جائیں گے بتاؤ؟ اب جوانی ہمارے حالات ہیں، پہلے پڑھے کیسا کی کیا نہیں کی، نکلے ڈگریاں لے کے بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد مستقبل کیا کمائیں گے، کیا کاروبار کریں گے؟ بزرگوں حقیقت ہے یہ، ینگ جنریشن واقعی پہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس چیز کو لڑ رہے ہیں، ہم تھک جا رہے ہیں لڑتے، اب آمدنی کم، خرچے زیادہ۔ بزرگوں وہ خرچے ہمارے ذہنی ہیں، اللہ کا جو وعدہ رزاقیت کا برابر کھلا رہے پلا رہے، آپ کماؤ یا نہ دھماؤ، جتنا کھانا ہے کھا کے آپ سکون سے سو رہے، انہوں اپنی جو رزاقیت ہے برابر دکھا رہے، وہ ہم سوچ کے زائد چیز حاشیہ بڑھا لیا، ہم پریشان۔ تو بزرگوں اللہ والوں کے پاس آنے سے اب یہاں رزاقیت ہے، یہاں ہم ہر چیز کو لڑ رہے ہیں، مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، وہ ہوں گا، یہ ہونا، ویسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، اس کے لیے بھاگ رہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس شارٹ کٹ راستہ ہے میرے دوست۔ مولا کو اگر حاصل کر لیے، وہ تو ان کا اتارا ہے، جو ان کا صدقہ ہے، تو خود بخود ان کے اتارے میں، صدقے میں مل جاتا ہے، کبھی رائے گا نہیں جاتی نسبت میرے دوست، یاد رکھو۔ دنیا میں ہر چیز رائے گا جا سکتی ہے، اعمال رائے گا جا سکتے ہیں، عبادتیں رائے گا جا سکتے ہیں، ہر چیز جا سکتی ہے، مگر نسبت کسی بھی حالت میں خالی نہیں جاتی، کسی بھی حالت میں نسبت خالی نہیں جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بیٹھے ہم کو یہ سستا سودا مل گیا، جو یہ بڑا قیمتی سودا ہے۔ یہ تو نسبتیں ہم ابھی دیکھ نہیں رہے، جب خبر میں جائیں گے، جب حشر میں ٹھہریں گے، جب پتا چلے گا، ارے یہ تو اتنی شان والی نسبت جس کو ہم اتنا آسان سمجھ بیٹھے تھے۔ سرکار پیرانے پیر کا مرید خدمت کر رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرور یاد رکھو، مرید کی نظر پیر پہ یہ رہتی کہ کچھ مل جائے، کچھ اسرار مل جائے، کچھ تعلیمات مل جائے، کچھ نہ کچھ
مرید جو ہے اپنے ذہن کو لے کے بیٹھتا. بزرگوں یاد رکھو، پیروں کے پاس بیٹھے تو خالی ہو کے بیٹھو، جو دیے وہ لے لو، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. جب تم کو جو ضرورت ہے، میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے حضرت کمال اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ، میاں آنے والے کا جتنا فیضان جو حصہ ہے انہیں لے کر چلے جاتا. تم چاہتے ہوئے روک نہیں سکتے، انہیں چاہتے ہوئے رک نہیں سکتا. اس کا جو فیضان ہے وہ برابر وہ لیتے رہتا ہے. مولا جو دلانا ہے وہ برابر اس کو دلاتے ہیں. تو مرید خدمت کر رہا تھا، یہ بات بتاتے ہوئے بتلانا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوست، رات کا وقت ہے، آپ کا مرید خدمت کر رہا ہے، بیان دبالے سے بیٹھا ہوا ہے. شاید کی نظر پیرانے پیر دیکھ رہے ہیں لوح محفوظ پر 50 بار زنا لکھا ہوا تھا. سرکار چپ ہو گئے. یہ گیا خدمت کر کے، سرکار بولے ٹھیک ہے بیٹے جاؤ آرام کرو. جا کے سو گیا تو 50 بار اس کی انزال کی کیفیت ہوئی. حیبت کے مارے صبح اٹھ کے بھاگ گیا کہ بولا سرکار یہ کیفیت تھی، سمجھ میں نہیں آیا. سرکار مسکرا کے بولے میاں جب تو میرے پیر دبا رہا تھا لوح محفوظ پر، میں نے دیکھا کہ تیری قسمت میں، تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا 50 بار زنا. میں نے دعا کی مولا اس کے ہاتھ میں عبد القادر کا پیر ہے، اس کی لاج رکھ لے، اس کے گناہوں کو مٹا دے. بزرگوں نسبت جو ہوتی ہے تقدیر پہ راج کرتی ہے. ہم صرف دنیا کے لیے آ رہے ہیں، ارے تقدیر جو ہوتی ہے، نسبت جو ہوتی ہے تقدیر پہ راج کرتی ہے. یہ ایک نسبت ہی ہے جو تقدیر کا لکھا ہوا بھی میٹ سکتی ہے. یہ نسبت کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں میرے دوست، بڑے عجیب نرالے ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے نا، اب دیکھیے لوگ ہم بولتے نا ارے پیرانے پیر کو تم اتنے بڑے بنا دیے، پیروں کے پیر کیا انہوں قرآن میں ہے حدیث میں ہے. بیٹھے بیٹھے تم لوگ نئے نئے کام سنیوں کے، وہ 11ویں کہتے، وہ لنگر کہتے، وہ کہتے، یہ کہتے. اب ہمارے لوگ بولے بھالے سب کو سنتے، سنانے کی کیفیت نہیں ہمارے پاس. نہیں، سنیوں سے زیادہ کوئی نہیں سننی ہے. اب ہماری سنیت کیا ہے، اگر ہم کانوں سے جلدی سن ہو جاتے، کوئی بھی بولتے اچھا اچھا ہے، سب کو رائٹ بولتے ہیں. نہیں میرے دوست، ہم کو جاننا چاہیے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، اصحاب کہف کا جو کتے کا پورا تفصیل واقعہ نہیں سنا، سنے ہم بارہا سنتے رہتے. اصحاب کہف کا جو کتا تھا، کیا انہیں ایمان لایا تھا؟ کیا وہ انسان تھا؟ سب سے پہلے وہ انسان تھا؟ نہیں. کیا وہ ایمان لایا؟ نہیں. کیا وہ مرید تھا؟ نہیں. کیا تھا؟ حرام جانور، نجیس جانور، کتا. سمجھ میں آیا؟ اس کوئی علم نہیں ہے. اصحاب کہف جب شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہیں بھی پیچھے بھاگا. بزرگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو جو قرآن میں بیان کی ہے، یہ بات آخری رکھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس واقعے پہ ذرا غور کرو. یہ جو کتا اللہ والوں کو دیکھ کر پہچان لیا. ہر مخلوق بھی جانتی ہے کہ اللہ والوں کو، ہر مخلوق جانتی ہے اللہ والوں کو. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ والوں کو نہیں جانتی ہے. حضرت خواجہ ابوالحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ شخص آپ سے ملنے گیا، گھر کو گیا تو جو ہے پرانی ماں سے آواز کیا، سرکار ہے کیا؟ بولتے کہیں کو مل رہا ہے، وہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح سے آزماتا. پریشان ہوگا، اتنے بڑے ولی حضرت کے جو ہے گھر میں یہ عالم یہ جملے سن کے انہوں نے تو خاموش ہو گئے. منتقل تھا، دور سے آیا تھا. لوگوں سے پوچھے کہ سرکار کہاں ہے؟ بولے جنگل میں ہوں گے. جا کے دیکھے تو حضرت خواجہ ابوالحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں سرکار فرماتے ہیں جس کسی کو میرا نام یاد رہے گا حشر کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہے. فرمائے حضرت خواجہ ابوالحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ. جنگل میں جا کے دیکھا تو پریشان ہے. سرکار جو ہے شیر پہ لکڑیاں رکھ کے لا رہے. حیران رہ کے پوچھا سرکار وہاں گھر میں دیکھا عجیب معاملہ اور یہاں شیر پہ لکڑیاں. مسکرا کے بولے وہاں صبر کیا تو اللہ دریدر کو میرا تابع بنا. اللہ والے جو ہوتے میرے دوست، قربان لٹانے کا نام لوٹنے والے ہوتے. اللہ والے روکنے والے، ٹوکنے والے، لوٹنے والے نہیں ہوتے. یہ لکھ کے رکھ لو، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا.
جس کے اعمال میں لوٹنا قبضہ ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں صرف لٹانا جانتے ہیں، فنا ہونا جانتے ہیں، اس سے کوئی ان کو لینا دینا سروکار نہیں رہتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اصحاب کہف کے اس کتے کی، اصحاب کہف کا وہ کتا۔ مگر دیکھیں میرے دوست، اللہ والوں کو جانتا ہے یہ جو جا رہے ہیں یہ اللہ والے ہیں، ہے نا؟ یہ جو لوگ جا رہے ہیں، اصحاب کہف کو دیکھ کے کتا بھی آیا۔ اور قربان جاؤ جی، جہاں مولا تعالیٰ کو اللہ کو جو ادا پسند آ جاتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کتا بھی گفتگو کر رہا ہے۔ اصحاب کہف اس کتے کو ہکالے تو کتے کو جب زبان آئی، کتا بھی ہم کلام ہوا، بولا کہ میں بھونکنے والا کتا ضرور ہوں، کاٹنے والا نہیں۔ کتا کہاں سے سیکھا وہ زبان؟ اصحاب کہف۔ بس یہی ہے میرے دوست، پیری مریدی اسی پہ ہے۔ اخلاص اگر رہی، ان کی دھن میں اگر ہم رہے پیروں کے پاس، مولا کو معلوم نہیں کون سی اخلاص والی ادا پسند آ جائے تو بیڑا پار ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، اصحاب کہف۔ اچھا بتلایا یہ جاتا ہے کہ ہمارے علم میں کتے کی حیات کتنے سال ہے؟ 25 سے 30 سال، اس کے بعد انہیں زندہ نہیں رہتا، مر جاتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی 30 سال بتائی جاتی ہے۔ اتنی لمبی حیات، 100 سال انہیں بھی جیا۔ قرآن کہہ رہا ہے 100 سال تک کتا کچھ کھایا۔ اب ہم لگا 10 گھنٹے سو گئے، کمر درد، پیٹ درد، بھوک لگتی، بے چین ہو جاتے۔ یہ ہماری بشری تقاضے، یہ ہے نا ہماری فطرت۔ قرآن میں اصحاب کہف کا جو کتا ہے، میں خالی وہ بات بتا رہا ہوں، ابھی ولیوں کی بات نہیں، وہ بھی برابر فیض پا رہا ہے۔ سائے میں ان کے آ گیا تو اس پر بھی سایہ ہو رہا ہے، اس پر بھی سایہ ہو رہا ہے، وہ بھی مست سو رہا ہے۔ اور مولا کیا نیند اسے بھی دی ہے، دیکھو برابر ولیوں کے ساتھ سویا اور ولیوں کے ساتھ اٹھا۔ بزرگوں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہ سمجھے نہیں، نہ قاعدے، نہ قانون، نہ اصول اور ضابطے کو سامنے رکھتے نہیں، اٹھا کے جو منہ آیا بے لگام کہہ دیتے، بے ادبی کے جملے استعمال کرتے۔ ارے جب بنی اسرائیل کے ان ولیوں کی سنگتوں میں رہنے والے کی یہ شان ہے، پھر خیر امتی کی شان رکھنے والے غوث اعظم کی شان کا کیا کہنا؟ جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی سنگت میں رہنے والے کتے کو یہ فیضان، یہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے، ارے ادنا والے ادنا نسبت کا یہ کمال ہے، تو اعلیٰ نسبت کا کمال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اعلیٰ؟ بات رکھتا چلو آخری واقعہ رکھ کر، سرکار کا دھوبی جب خبر میں گیا، سوالات ہوئے، تینوں جواب میں یا غوث اعظم یا غوث اعظم، من ربو کا غوث اعظم، ما دینو کا غوث اعظم، من رسولو کا غوث اعظم۔ پریشان فرشتے جا کے بولے مولا عجب چال اور ڈھال کا بندہ تیرے پاس آیا، خبر میں آیا ہے تینوں سوالوں میں غوث اعظم کا نام لے رہا، جا کر پوچھو تو صحیح۔ جب دھوبی سے پوچھے بیٹے رب غوث اعظم کیسے ہو گئے، تو دھوبی کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا رب کی ذات کیسی ہے، درے غوث پہ میں نے جانا ہے رب کی ذات کیسی ہے، اس سے پہلے اس لیے اس در کا نام لے رہا۔ میں نہیں جانتا تھا محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، میں نے درے غوث پہ جانا ہے، دین کس کا نام ہے، میں نے یہاں آ کر جانا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات میرے ساتھ کیسی ہے، میرے آفاق و انفس میں کیسی ہے، کیسے پانا ہے، کیسے ادراک اور احساس کرنا ہے مصطفیٰ کی ذات کا، یہ غوث اعظم کے در پہ میں نے جانا ہے، کیوں اس در کی ناشکری کروں، اسی لیے غوث اعظم کا نام لے رہا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ رب کو جانتا، نہ دین کو پہچانتا، نہ سرکار کو جانتا۔ تو جو دیوانہ ہوتا ہے میرے دوست، ہر جگہ دیوانگی کا منظر پیش کر دیتا ہے۔ بزرگوں بتلانا یہ مقصد ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کہ اللہ نے آپ ہم سے نوازا، یہ خانخواہ اسی خادریت کی ترجمان ایک حصہ ہے فیضان۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے اس جگہ حضرت مہدی
علیہ رحمت و رضوان نے فیضان کو اپنے جاری کیا. الحمدللہ آج بھی یہ چیز جاری جاری. بزرگوں بس اتنا ہم کو سمجھتے چلنا ہے، حقیقی قادری ہم کو بننا ہے. بزرگوں یاد رکھو نسبت کے یہ سارے حصے، یہ جو سارے چیزیں ان کے صدقے میں مل جاتی ہے، بس یہاں آنا ہے، اللہ کی دھن میں آنا ہے، اللہ کو جاننے کے لیے آنا ہے، اللہ کو پانے کے لیے آنا ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آنا ہے. آخری حدیث رکھ کر اپنی بات کو ختم کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جاہل مریں گے مگر عارفوں میں جب اٹھیں گے تو وہ جو ولیوں کی صف میں وہ شمار رہیں گے. کچھ لوگ جاہل مریں گے مگر جب اٹھیں گے تو ولیوں کی صف میں وہ کھڑے رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ بتلایا جاتا ہے مرنے کے بعد دو فرشتے اس کی جو تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت جو ہے قبر میں فرشتے کرتے ہیں. اس کو جو اللہ کی ذات کے تعلق سے جو اسرار ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. اسی لیے اس پہ انہیں چلتے 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 جو ہے ولیوں کے صف میں چلا جاتا ہے. جب اٹھتا ہے تو ولی بن کر اٹھتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں دو فرشتے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. فرشتوں کے علم کا ہے، عرفان کا. وہ فرشتوں سے مراد محمد رسول اللہ. خبر میں آئیں گے، جانے کا ذکر حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. جب سرکار خبر میں آ جائیں گے، ناز کرو اپنی نسبت پر غلاموں. سرکار دو جہاں کا خبر انور میں اپنی خبروں میں آنے کا ذکر ہے، جانے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. فرماتے ہو فرشتے محمد رسول اللہ اور اس کا پیر رہیں گا جو خبر میں اس کی جو ہے تعلیم تربیت کرتے رہیں گے. ارے کانوں نے سن رکھا ہے، سن لو. یہاں نہیں ملا تو خبر میں تو مستی ضرور ملے گی میرے کو. یہاں آؤ تو بس اس لیے آؤ، اللہ کو پانے کے لیے آؤ، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے. میری زندگی ہماری لگی ہوئی ہے جھمیلوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، مستقبل میں، اس میں سب میں لگی ہوئی ہے. یہ سارے چیزیں ہر جگہ مل جاتے، ہزاروں دربار لگے ہوئے ہیں، مگر کوئی ایک دربار ایسا بھی ہونا نہ جہاں صرف اللہ ہی اللہ، جہاں ملے تو صرف اللہ رسول کی بات ملے ہے، جہاں مستی ملے تو صرف اللہ رسول کی قرب و معیت کی مستی ملے، وہ پہچان ملے کہ اٹھ کر جائے تو بس وہ چیز ہم کو بھی میسر ہو کرے. دوست اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہر عمل میں اخلاص اور اخلاص میں تیری رضا کو شامل حال رکھ. مولا اس محفل کا جو حقیقی صدقہ فیضان غوث اعظم اللہ تیرے محبوب سبحانی کی یاد میں ہم جمع ہوئے، میرے مولا ہمارے جسم و قلب و روح کو مولا کچھ حصہ اس کا عنایت فرما. مولا اس محفل کے صدقے میں ہمارے جسمی قلبی روحانی امراض کو شفائے عاجلہ کاملہ مستقبلہ میں تبدیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.